آیا، اس نے خود کو گہوارے حسین سے مس کیا. اب یہ آسمان میں اڑنے لگا اور کہنے لگا کہ من مصر کا، میرے مصر ہے کوئی کہ جیسے بالوں پر مجھے دیے ہیں کہ ایسے کسی کو بالوں پر نہیں ملے. اور فدروس کہنے یہ لگا کہ میں اس کے گہوارے سے مس ہوا ہوں کہ جو کائنات کا بادشاہ ہے، کہ جب خیرات بانٹنے پہ آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اپنا ہے یا پرایا ہے، جب بانٹنے پہ آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ دشمن ہے یا دوست ہے، کہ میں نے وہاں سے اپنے بالوں پر کو پایا. کون کہہ رہا ہے؟ فدروس، کہ میں نے اپنے آپ کو اس گہوارے سے مس کیا ہے کہ اگر کائنات کا کوئی بھی انسان ہو، جناب فدروس نے یہ درس دے دیا، اگر تم اپاہج ہو، اگر تم بہرے ہو، اگر تم چل نہیں سکتے، اگر تم سن نہیں سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں خلوص ہونا چاہیے، نہ کہ ریاکاری. اگر آپ اس علم کے کپڑے کو اپنی آنکھوں سے مس کر دیں گے تو آپ بھی ہو سکتا ہے بینائی لوٹ کر آ جائے. لیکن کب؟ اگر آپ اس نظر سے دیکھیں کہ یہ مولا حسین کا پرچم ہے. کتنے فضائل بیان کروں میں شہزادی کونین کے، اگر میں پوری زندگی بھی حق ادا کرتا رہوں جب بھی میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. اگر میں آخری سانس تک ان کے فضائل بیان کرتا رہوں جب بھی میں ان کے فضائل کا ایک قطرہ بھی بیان نہیں کر سکتا. یہ کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ، جناب قمر، جناب ابوذر، جس کی دہلیز کے بھکاری ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں، حالانکہ وہ دنیا کے بادشاہ ہیں. اگر دیکھا جائے کیوں؟ اس لیے کہ در سیدہ پہ رہتے ہیں. جابر ابن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم نے نبی کریم کے ساتھ مسجد میں نماز عصر ان کے ساتھ جماعت سے پڑھی. ابھی جیسے ہی ہم نے نماز عصر ختم کی اور ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا، ایک ناتوان کہ جو بھوک سے پریشان ہے، جس کے چہرہ بالکل متغیر ہو رہا تھا، چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، اس کے چہرے پر بالکل سیاہی چھائی ہوئی تھی جیسے بہت پریشان ہو، اور اس کے جو بدن پر لباس تھا وہ لباس پھٹا ہوا تھا اور اس کے پاس میں کچھ نہیں تھا. اب وہ رسول خدا کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، میں بہت بھوکا بھی ہوں اور میں بہت پریشان بھی ہوں. میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس دروازے پہ جایا جائے کہ جہاں پر انسان کو کائنات کی ہر چیز ملتی ہے. اب یہ عرض کرنے لگا کہ میرے پاس میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو میرے بدن پر یہ لباس ہے کہ یہ بھی پھٹا ہوا ہے، اور میں بالکل بہت مضطرب ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں. اب نبی کریم نے فرمایا کہ اے شخص، ابھی اس وقت میرے پاس میں تیری مدد کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو اس دروازے پہ جا کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول دوست رکھتا ہے، کہ اس دروازے پہ جب تو جائے گا تیری ہر مصیبت، تیری ہر پریشانی دور ہو جائے گی. اب جیسے ہی جناب بلال حبشی وہاں پر موجود تھے، نبی کریم نے کہا کہ بلال حبشی کہ اس کو زہرا کے دروازے پر لے کر چلے جاؤ. اب جیسے ہی بلال حبشی اس کو در سیدہ پر لے کر آئے، اب اس شخص نے کہا، اس بوڑھے انسان نے کہا کہ میں نبی کریم کے پاس گیا اور میں نے ان سے طلب کی، یہ اجازت مانگی کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو آپ مجھے دے سکتے ہیں. نبی کریم نے اس وقت یہ کہا کہ ابھی اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن کائنات میں ایسا دروازہ ہے کہ جہاں پر تو جائے گا اور تیری ہر پرابلم دور ہو جائے گی. اب شہزادی کونین کے پاس بھی کچھ نہیں. اب شہزادی کونین کی نظر ایک گوشت پھل پہ پڑی جس پہ امام حسن اور امام حسین سویا کرتے تھے. اب شہزادی نے اٹھایا اور جیسے ہی اس بوڑھے کو دینے لگی، اب اس بوڑھے انسان نے کہا کہ شہزادی، میں آپ سے اپنی بھوک کا اظہار کر رہا ہوں، نہ کہ میں اس گوشت پھل کا اظہار
اظہار کر رہا ہوں۔ اب جیسے جناب زہرا سے اس نے یہ کہا، جناب زہرا کے گلے میں ایک گنبد پڑا ہوا تھا، جناب زہرا نے اس کو زیور ہدیہ کر دیا، اس کو دے دیا، اور جناب زہرا نے کہا کہ بازار میں جاؤ اور اس کو فروخت کر دو، کہ جتنی بھی تمہاری پرابلم ہے، جتنی بھی تمہیں پریشانی ہے، کہ اس کو بیچنے کے بعد تم اچھے سے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہو۔ اب جیسے ہی یہ بہت خوش ہوا اور جیسے ہی نبی کریم کے پاس مسجد میں واپس آیا اور وہاں پہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی کسی نے یہ واقعہ سنایا اور نبی کریم کے چہرے کسی نے زیارت کی اور نبی کریم کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ اب کسی نے کہا کہ زیور میرے پاس میں ہے، اگر وہ اس کو خریدنا چاہتا ہے تو وہ اسے خرید سکتا ہے۔ جناب عمار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، جناب عمار نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اسے خرید لوں؟ جناب رسول خدا نے کہا کہ بالکل، لیکن ساتھ ہی ساتھ جناب رسول خدا نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا کہ اس خریداری میں کہ جو تم یہ بیچ رہے ہو، اگر اس کی خریداری میں اس کو خریدنے کے لیے جن اور انس مل کر اس خریداری میں شامل ہو جائے، اللہ ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ یہ شہزادی کے دوست نبی کی عظمت ہے۔ اب اس بڑے شخص نے کہا کہ یہ بتائیے آپ اسے کتنے درہم و دینار میں خریدیں گے، کہ کتنے درہم و دینار میں اس کو خریدیں گے؟ اس شخص نے کہا کہ صرف مجھے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، کہ صرف مجھے آپ اتنے پیسے دے دیں کہ میں اپنا پیٹ بھر سکوں، شکم سیر ہو سکوں، اور اپنے تن پر لباس ایک اچھا سا پہن سکوں، اور اپنے خاندان کی طرف واپس لوٹ جاؤں جہاں سے میں واپس آیا تھا۔ اب جیسے ہی جناب ہمارے یاسر نے سنا اور اس کی یہ خواہش پوری کی، اور جیسے ہی اس کی یہ خواہش پوری کی، اب جیسے ہی وہ شخص، وہ بوڑھا انسان جو پریشان تھا، اب وہ کیا ہے، خوش نظر آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی جناب عمار یاسر نے یہاں پر فضائل کی کہانی نہیں ہوئی، یعنی اتنا اچھا سلوک ان کے ساتھ میں انجام دیا گیا ہے اس بوڑھے انسان کے ساتھ میں۔ جناب عمار یاسر کہتے ہیں کہ تو کس چیز پر جائے گا؟ جناب عمار یاسر نے کہا کہ یہ میرا گھوڑا ہے، کہ تم اس کو لے کر چلے جاؤ اور اپنے گھر واپس پہنچ جاؤ۔ وہ بوڑھا شخص کہ جو اپنی تمنا لے کر اس دروازے پر آیا تھا، اس کی تمنا پوری ہو گئی، لیکن حالانکہ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے اللہ والفتح کہ اے حبیب، جب آپ کے پاس میں اللہ کی طرف سے مدد آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کثرت کے ساتھ دین میں داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کی تسبیح کرو اور استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ اب اس آیت میں ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ چیز بھی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی طرف سے نبی کریم کو مدد حاصل ہو گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جب لوگ دین میں داخل ہو رہے ہوں فوج در فوج، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح کرو، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور کیا کرو؟ استغفار کرو۔ بہت سوچا اس آیت میں کہ وَاسْتَغْفِرْهُ، اللہ اس نبی سے کہہ رہا ہے کہ استغفار کرو کہ جس سے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہوا ہو۔ اللہ اپنے اس رسول سے کہہ رہا ہے کہ میری حمد و ثنا کرو اور کیا کرو؟ استغفار کرو۔ استغفار کہتے کسے ہیں؟ استغفار کہتے اسے ہیں کہ اگر انسان کوئی گناہ کر دے اور اس کے بعد کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، ایک دعا ہے، تو اللہ اپنے حبیب سے کیوں کہہ رہا ہے کہ واستغفرہ، کہ حمد و ثنا کرو اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ اس کا استغفار کرو۔ اب جیسے ہی مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں کہتا ہے کہ یا علی، میں
معاف ہو جائیں کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ استغفار کیا کریں۔ اب اس کے بعد میں دوسرا شخص آیا اور وہ شخص آنے کے بعد کہتا ہے کہ اب مولا میں آپ کے پاس میں اسی لیے آیا ہوں، میرے پاس میں کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مجھے نصیب نہیں ہو رہی کہ میں کیا کروں۔ واضح کی روٹی کھائی ہے، لیکن عزیزانو زہرا کی روٹی کھانے کے بعد بھی یہ بہت پریشان ہے اور بہت زیادہ شدت میں ہے۔ جناب سیدہ کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، جناب سیدہ برداشت کرتے رہی، لوگ جناب زہرا کو تماچے مارتے رہے، جناب زہرا برداشت کرتی رہی، اور یہاں تک کہ عزاداروں ایک وقت وہ بھی آیا کہ جناب زہرا سے کہا گیا کہ ان سے کہو یہ تو دن میں رویا کرے یا پھر رات میں رویا کرے، ان کے رونے سے ہمیں اذیت ہوتی ہے۔ عزاداروں اس وقت زمانے کا بڑا پہرا تھا کہ ہم صحیح سے پرسہ پیش نہ کر سکتے تھے، لیکن ہاں عزاداروں ذرا مجھے انصاف سے بتاؤ، آج تو کوئی تمہارے تماچے لگانے والا نہیں ہے، آج تو تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، جتنا چاہے اتنا کرے بطول پہ آ کر گریا کرو۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ کل سیدہ آپ کے پہلو میں بیٹھی ہے اور سیدہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میرا ذاکر مسائل پڑھ رہا ہے اور میرے عزادار رو رہے ہیں۔ جناب سیدہ اپنی حسرت لیے ہوئے بیٹھی ہے کہ جب جیسے ہی یہ عزادار روئے اور جو کی آنکھوں سے قطرات گرتے ہیں نا، یہ ہمارے قطرات بیکار نہیں جاتے عزاداروں۔ ارے جناب زہرا نہ جانے تمہارے کس کے پہلو میں بیٹھی ہو، مجھے معلوم نہیں کہ جناب زہرا میرے پہلو میں بیٹھی ہو، لیکن قسم خدا کی مجھے اتنا معلوم ہے کہ میری سیدہ یہیں پر بیٹھی ہے کسی کے پہلو میں، اور یہیں پر بیٹھ کے رو رہی ہے کہ خدا بند جانے میں عزاداروں پر ان عزاداروں کو مغفرت فرما، ان عزاداروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ آپ کے جو آنسو نکل رہے ہیں نا، یہ جناب زہرا کی جو آنسو ہے اور ہمارے آنسو ہے، جناب زہرا ان کو اپنے رومال میں اکٹھا کر رہی ہے۔ ذرا سوچو عزاداروں، اپنی آنکھوں کو بیکار نہ جانے دینا، اپنی آنکھوں سے چاہے ایک ہی اشک گراؤ تاکہ کل تک تم قیامت کے دن یہ کہہ سکو کہ بیوی ہماری ایک امانت تمہارے پاس میں موجود ہے، تاکہ کل شہزادی تمہارا ہاتھ پکڑنے کے بعد محشر کے دن یہ کہہ سکے کہ میرے خدا، ارے یہ وہی میرا عزادار ہے کہ جب ذاکر مسائل پڑھ رہا تھا اور اس کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے، میں نے اس کو اپنے رومال میں رکھ دیا۔ یہ صرف آنسو نہیں ہے، ارے یہ امام حسین کے زخموں کا مرہم لینے کے لیے شہزادی یہاں پر آئی ہے، ارے یہ اپنے بابا کی زخموں کے لیے مرہم لینے کے لیے آئی ہے۔ مگر شہزادی کسی لیے سے آئی ہے کہ جو میرے تمام اقرب انسان شہید ہو گئے ہیں، میں ان کے لیے زخم بنا سکوں، تو شہزادی اسی لیے سے آئی ہے۔ تو تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ شہزادی کو ناراض نہ کرنا، اپنی آنکھوں سے اس طریقے سے آنسو نکال سکو تاکہ شہزادی یہ کہہ سکے کہ وہ میرا عزادار ہے، اور تاکہ جب قیامت کا دن ہو سکے اور تمہیں بخش آ سکے۔ عزادار خود کے روئیے گا، نہ جانے کتنے لوگ اس زمانے سے گزر گئے ہیں، ان کو رونا نصیب نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ اتنے خوش نصیب ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزاداروں، ارے جیسے ہی جناب زہرا کا ان کا پہلو شکستہ ہو گیا اور جناب زہرا ارے جب تسبیح کیا کرتی تھی، ارے اپنے ہاتھ کو ایک پہلو پہ رکھ دیا کرتی تھی، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب زہرا ایک ہاتھ سے تسبیح کر رہی ہے، ارے ایک ہاتھ جو ہے ارے ان کا پہلو پہ رکھا ہوا ہے، شاید زخمی ہے، ارے لیکن زمانے کو کیا معلوم، ارے نبی کی بیٹی ارے اس نے اپنے پہلو پہ ہاتھ نہیں رکھ دیے کہ ان کا پہلو شکستہ ہو گیا۔ ارے نبی کی بیٹی دنیا والوں، ارے اپنے پہلو پہ ہاتھ کو رکھ رہی ہے، ارے نبی کی بیٹی
आप क्यों रो रहे हो? कि मैं इसलिए रो रहा हूँ, अरे बाप ने अरे एक जुमला ऐसा पढ़ दिया मिंबर पे, अरे जो मुझे अभी तक रुला रहा है। अरे उस साकिब ने पूछा, अरे जरा मुझे ये तो बता, अरे वो कौन सा जुमला है अरे जो तू अभी तक रो रहा है? अरे आप ही ने तो पढ़ा है, अरे जनाबे ज़हरा की अरे पसलियाँ टूट गई। अरे खुदा आपको किसी गम में न बुलाए। हमने तीन साकिब ने पूछा कि तुम करते क्या हो? कहा मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास में हजारों मरीज आते हैं। अरे मैंने ऐसा मरीज भी देखा है, अरे किसी इंसान की अगर पसलियाँ टूट जाए, अरे उसे सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। अरे मेरी समझ में लेकिन ये नहीं आ रहा, अरे पसली टूटने के बाद अरे जनाबे ज़हरा, अरे इतने दिन तक अरे जिंदा कैसे रही? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे जनाबे ज़हरा कहती है, जैसे ही तुर्बत रसूल से निपट गई और तुर्बत रसूल से अरे निपटने के बाद कहती है, बाबा अरे तेरी उम्मत ने अरे मुझे इतना तड़पाया है, अरे कोई तवज्जो नहीं मारता था। जनाबे ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे ज़हरा निपटने के बाद कहती है, अरे बाबा अरे जब से आप गए हो, अरे मेरा अरे इस दुनिया में दिल नहीं लगता। अरे मेरा दिल ये चाहता है कि मैं भी मर जाऊं, मैं भी आपके पास आ जाऊं। ज़माने ने मुझे चैन से नहीं दिया। मेरे बाबा मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों ने मारा। नबी के पैदल पे आकर ये बोली फातिमा ज़हरा, मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों ने मारा। वो जिस दर पे सलामी के लिए आते थे या पत्थर, उसी दर को जलाने आए आग लकड़ियां लेकर, सितम ढाते रहे बजकर, जला कर मेरा दरवाजा, मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों ने मारा। गिराया जालिमों ने जलता दरवाजा मेरे ऊपर, तड़पती रह गई दीवार दर के बीच में पिसकर, जहाँ में आने से पहले मेरा मोहसिन मेरा बच्चा, मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों ने मारा। जो दर में कील निकली थी शिकम ने मेरे दर आई, बड़े ही दर्द और तकलीफ से उस दम में चिल्लाई, बहुत रोई मैं उस दम, मेरे हाथों पे जब दुर्रा, मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों